کو پروموٹ کیا، نیٹ پہ ہے پڑھ لیا، انہوں نے بیان دیا ہے اور یوٹیوب پہ ملتا، خود وہ کہتی ہے کانگریس میں اس نے جو بیان دیا وہ آ گیا، اس نے کہا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں، پاکستان میں اور ایران کے ارد گرد اس اسلام کو پروموٹ کیا جو اس انقلاب کی راہ ہوتی۔ بس ایک اسلام وہ ہے جسے امریکہ چاہتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جسے امریکہ مٹانا چاہتا ہے۔ بس آج بھی ہماری حقانیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر شیعت یہودیت کی شاخ ہوتی تو یہودی اسے بچاتے۔ آج بھی دیکھو یہودیت کی شاخ کون ہے، یہودیت کے خلاف کون ہے؟ جو یہودیت کے خلاف کھڑا وہ حقیقی اسلام ہے، جو یہودیت کے ساتھ کھڑا ہے وہ ان کا اسلام ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقائق ہے کہ جب حزب اللہ کی جنگ ہو رہی تھی تو اسرائیل کے وزیر خارجہ نے، یہ ریکارڈ پر ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد جو اپنی اسمبلی میں بیان دیا ہے، چونکہ ان کے وزیر دفاع اور ان کی حکومت کو استعفیٰ دینا پڑا اس جنگ کی وجہ سے، ہار گئے وزیر دفاع نے اور وزیر خارجہ نے، ریکارڈ پر ہے، اس اسمبلی نے کہا اسرائیل کی کہ ہمیں اس جنگ میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور یہ تمام عرب ریاستوں کی حمایت حاصل کی، بلکہ انہوں نے ہماری مالی مدد کی ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ اس حزب اللہ کو مٹاؤ۔ تو عزیزو، جس کا جس سے باطل ملتا ہے وہ اسی کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، وہ اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی پوری دنیا کی یہودیت ہمارے مٹانے پہ تلی ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر ہے، یہ خوف نہیں، ہماری حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ آج کے یزیدی ہمارے خلاف ہے، ساتھ نہیں۔ ہم اگر حسینی ہیں تو یزیدیوں کو خلاف ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ نہیں۔ آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، جس امام کے لیے یہ مجالس کا اہتمام کیا گیا اس امام کا بھی پیغام یہ، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو امام کا منتظر ہے وہ گوشہ نشین نہیں ہو سکتا، اور جو گوشہ نشین ہے وہ امام کا منتظر نہیں۔ کیوں؟ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، بتائیں وہ امام صرف پاکستان میں نظام قائم کرے گا؟ بولے صرف ایشیا میں؟ پوری دنیا میں۔ اچھا کس کے ذریعے کرے گا؟ بعض و نصیحت کے ذریعے؟ کس کے ذریعے؟ حکومت کے ذریعے، حکومت کے ذریعے۔ اچھا امام کی یہ حکومت خدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نا، اللہ نے یہ حق امام کو دیا ہے۔ اچھا تو جس عالمی حکومت کا انتظار کر رہے ہو، جو عالمی واقعہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارا اس سے کیا تعلق، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ نہ، اگر اس عالمی انقلاب کے منتظر ہو تو پھر معاشرے میں آنا پڑے گا۔ بس میں ایک ہی جملہ کہوں گا، سخت ہے لیکن برداشت کیجیے گا اور معذرت کے ساتھ، بس جو گوشہ نشین ہے وہ منتظر نہیں، جو منتظر ہے وہ گوشہ نشین نہیں۔ آج بھی اگر دیکھنا ہے کہ حقیقی منتظر کون ہے، تو یہ دیکھو کہ عالمی حالات میں موقف کون رکھتا ہے اور عالمی حالات میں چپ کون ساتھ۔ آج ہمیں معاشرے میں اپنا زندہ کردار ادا کرنا ہے۔ اور آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں، میرے دوستو دیکھنا چاہتے ہو نا ہمارا غیبت میں ہمارا وظیفہ، ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں۔ بتائیں، ہماری کتابوں میں یہ روایات ہیں کہ امام کے نمائندہ خاص، اصحاب خاص کی تعداد جنگ بدر کے سپاہیوں جتنی ہوگی، کتنی ہوگی؟ 300۔ میں نے اصحاب خاص اس لیے کہا کہ آپ اور ہم یہ فکر نہ کریں کہ ہمارا اس میں کوئی مقام نہیں، وہ اصحاب خاص ہیں، یعنی وہ امام کی عالمی حکومت کے نمائندہ خاص ہوگے۔ ایک سوال پڑھیں، وہ امام کی عالمی حکومت کے نمائندہ خاص ہوگے، اس لیے میں نے انہیں
نمائندہ خاص تھا. ان کی تعداد کتنی لکھی گئی؟ 300. اب آپ سب سے سوال ہے مؤدبانہ، بتائیں وہ 313 عالم ہوں گے یا جاہل؟ وہ فاسق ہوں گے یا عادل؟ عادل ہوں گے. بس سمجھ جاؤ، وہ پردے میں بیٹھا ہوا عالموں کا انتظار کر رہا ہے، جاہلوں کا نہیں. وہ عالموں کا انتظار کر رہا ہے، جہلاء کا نہیں. وہ عادلوں کا انتظار کر رہا ہے، فاسقوں کا نہیں. بس وہ چاہتا ہے کہ 313 ایسے عالم اور ایسے عادل آ جائیں کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ سے ہٹ جائے، لیکن ان کے پائے سوال میں لغزش نہ آئے. تو بس جو عدل کو عام کر رہا ہے وہ ظہور کو قریب کر رہا ہے، جو فسق پھیلا رہا ہے وہ ظہور کو دور کر رہا ہے، جو علم کو عام کر رہا ہے وہ ظہور کو قریب کر رہا ہے، جو جہالت کو عام کر رہا ہے وہ ظہور کو دور کر رہا ہے. تو غیبت میں عالم بننے کی کوشش کرو، عادل بننے کی کوشش کرو، متقی بننے کی کوشش کرو. یہی ذمہ داری. اور یاد رکھو، خدا کی قسم یہ کو خوشامد نہیں کر رہا، روایت ہے. معصوم سے جب پوچھنے والے نے پوچھ لیا، کوئی مسئلہ چھپا نہیں رہا ہمارے ایمان رکھا، پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا اس آپ کے آخری مسیح کی غیبت میں ہم انتظار کر رہے ہیں، تقاضا انتظار کو پورا کر رہے ہیں، یعنی تقویٰ جہاد کوشش کر رہے ہیں. کہا مولا اگر ہم نہ دیکھ سکے دنیا سے چلے گئے تو فائدہ کیا؟ اس کے لیے کوشش کا فائدہ کیا؟ سنیے امام نے کہا سن، تجھے یہ خوشخبری دے رہا ہوں، اگر تم نے ویسے ہی تقاضائے غیبت میں وہ سب کچھ کیا جو آنے کے بعد وہ چاہتا ہے، جو امام کے حضور امام چاہتے ہیں، اگر تم نے غیبت میں وہی کیا، یعنی تیرے نزدیک غیبت اور ظہور میں کوئی فرق نہ رہا، تو نے کہا کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں وہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے نا کہ ہم نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ عین اللہ ہے، وہ نگاہ الہی سے دیکھ رہا ہے. اگر تم نے ان کی غیبت میں وہ تمام تقاضے پورے کیے جو ان کے حضور میں ہیں، کہ اگر دنیا سے چلا گیا تو گھبرا نہیں، جب وہ آنے والا آئے گا تجھے زندہ کر کے اپنی زیارت کرائے گا. وہ زندہ کرے گا تجھے اور زیارت کرائے گا. ایک جملہ اپنی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، چونکہ یہ آواز دوسروں تک بھی جا رہی ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں. میں نے کہا زندہ کرے گا، ممکن ہے کوئی کہے کہ زندہ کیسے کرے گا. میرے دوستو قرآن نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ ہے کون؟ مریم کا بیٹا. اور آنے والا کون ہے؟ فخر مریم کا بیٹا. اگر اللہ مریم کے بیٹے کو یہ طاقت دے کہ مردے کو زندہ کرے، اور اگر فخر مریم کے بیٹے کو طاقت دے تو تعجب کیسا، تعجب کیسا. اور آخری جملہ واقعہ کہ وہ آنے والا آ رہا ہے، اور کتنی عظیم فتح ہے تمہاری. آنے سے پہلے تمہارے مطلب کی حقانیت کو منوا رہا ہے، منوائے گا نہیں، منوا رہا ہے. میں نے مستقبل کا صیغہ نہیں کہا، حال کا کہا، منوا رہا ہے. کیسے؟ دعوت کرتا ہوں اور دلیل دیتا ہوں تو رد کر دے. عزیزو آج دنیا کے تمام مفکرین مسلمان یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا جب تک امام مہدی نہ آ جائے. کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ کہہ رہے ہیں نا. آ جائیں آ جائیں. اچھا آتا وہ ہے جو بن کے آئے. آنے کا نظریہ اس کے بارے میں رکھا جاتا ہے جو بن کے آئے. جو آگے بنایا جائے اس کے بارے میں آنے کا نظریہ نہیں ہوتا. تو امت کہہ رہی ہے امام آئیں گے آئیں گے آئیں گے. حتیٰ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو کتاب لکھ لی کہ الاحادیث المعتبر فی الامام المنتظر، کہ اس امام کی شان میں معتبر احادیث جس کا زمانہ انتظار کر رہا ہے. انتظار جانے والے کا نہیں ہوتا، آنے والے کا ہوتا ہے. اور پتہ چل گیا کہ جو آ رہا ہے وہ امام بن کے آ رہا ہے. اب بتاؤ جب ہم نے بنایا نہیں تو کیسے آ رہا ہے؟ بس جو بھیج رہا ہے بنا کے بھیج رہا ہے.
پہ کیسا ہوگا؟ تو جب وہ آئے گا اسی لیے آ کر دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے گا، اسی لیے دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے گا تاکہ پوری دنیا دیکھ لے میں کس کی طرف سے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں کسی بادشاہ کے قصر میں نہیں آؤں گا، میں کسی بادشاہ کے محلوں میں نہیں آؤں گا، میں آؤں گا تو کعبے میں آؤں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں۔ اللہ نے کہا میں آخری کو کعبے میں بھیج کر تمہیں بتا رہا ہوں میرے بنائے ہوئے کتنے ہیں۔ اللہ نے کہا آخری بھی وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے پہلا۔ خدایا تجھے واسطہ اسی امام کا، شب جمعہ ہے، شب امام زمان ہے۔ خدایا ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم اس امام کے بارے میں ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے امکان میں خدایا یہ یقین پختہ کر دے کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں وہ یوسف زہرا دیکھ رہا ہے۔ خدایا چونکہ وہ دیکھ رہا ہے لہذا اس کی غیبت میں اس کے قلب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا خدایا ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے میرا بارہواں ناراض ہو۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ اس بارہویں کی عالمی حکومت کے لیے راہ ہموار کر سکیں۔ خدایا حاضرین مجلس میں جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے برادر تشریف فرما ہے ان سب کو اس بارہویں امام کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا، جنہیں یہ اولاد دی ہے انہیں غیبت امام نے ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آنے والا ہم سے راضی ہو جائے۔ خدایا مومنین میں مسلمین میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، جو ہمارے ملک کا امان خراب کرنا چاہتے ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمارے ملک کی وہ تمام ایجنسیز جو اس ملک کی مخلصانہ خدمت کرنا چاہتی ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پاک فوج کی جو واقعاً اس ظلم و ستم کو اور ان لوگوں کو جو ملک پاکستان کو مٹانا چاہتے ہیں اگر اس میں مخلصانہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو کامیاب فرما، ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ خدایا ہمیں اتحاد و اتفاق قائم فرما، محبت و الفت قائم فرما، صاحب عزا کے گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے قلب کو ان سے راضی فرما، ان کے گھر سے تمام مشکلات و بلیات اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ خدایا غیبت امام میں امام کے اس عالمی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے والی ایک حکومت ہے، اس حکومت کو امام زمان کی حکومت سے منسلک فرما۔ خدایا رہبر عظیم و شان کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مراجع کرام علماء حق اور وہ ذاکرین جو حقیقی معنی میں یہ مذہب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، شعراء ہیں، ادباء ہیں، خدایا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء کے لیے اور صاحب خانہ کے مرحوم۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عباد اللہ الحسین، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید